اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے باقی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ، اور اگر یہ تم نہیں کرو گے تو تیار ہو جاؤ اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سود کے متعلق بیان کیا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ان کی طرف جو ہے التفات نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، جن میں سے ایک اہم مسئلہ سود کا بھی ہے پاکستان کے اندر۔ اگرچہ اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ عوام کو اویئرنیس نہیں دی گئی، عوام اتنا تو جانتی ہے کہ سود حرام ہے، کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، 276، 274 کے اندر آپ دیکھیں، اور پارہ نمبر 3 ہے اور سورہ ہے البقرہ، اس کو آپ جا کے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، کاروبار کو اللہ نے حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ آگے آیت نمبر 276 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہری طور پر سود کو ختم کرتا ہے، سود کو ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر سود سے جو اماؤنٹ حاصل ہوتی ہے، پیسہ حاصل ہوتا ہے، اس کے نتائج مفقود کر دیے جاتے ہیں، اس کی سہولیات چھین لی جاتی ہیں۔ ظاہری اعتبار سے آپ کو تعداد میں چیز زیادہ نظر ضرور آئے گی، لیکن اس سے حاصل ہونے والے اغراض و مقاصد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے صحیح معنی میں۔ یہ ہے مطلب یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کا مطلب یہ ہے کہ صدقات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتے ہیں۔ ظاہری طور پر صدقہ دینے سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ پیسے کم ہو گئے یا کچھ اللہ کے راستے میں دیا وہ کم ہو گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ایک زیادتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ تمہیں صدقے کی وجہ سے میں تمہیں دیتا ہوں، تمہارے اپنے کمائی سے وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ 1974 کے اندر ختم نبوت کا ایک مسئلہ چلا تھا، اور اس ختم نبوت کے اندر تمام دینی قیادتیں اکٹھی ہوئی تھیں، اور اس وجہ سے ختم نبوت کا ایک مسئلہ پائے تکمیل تک پہنچا اور ایک ایکٹ بنا۔ اس ایکٹ کے تحت جو ہے حرمت رسول کے اوپر کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں رہی تھی، اور آج اسی وجہ سے قادیانیوں کو ہم کافر قرار ہم نے دیا، باقاعدہ اسمبلی سے بل پاس ہوا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر 1973 میں آئین بنا، اس آئین کے اندر بھی یہ شک موجود تھی کہ پاکستان کی معیشت کا جو نظام ہے وہ اسلامی معیشت کے اوپر استوا کیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ ہمارے پاس بڑا مختصر ٹائم ہے، 15 منٹ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس 15 منٹ میں تھوڑا سا اگر ہمیں اس کی سد بد پتہ چل جائے، تو تاریخ کا پتہ چل جائے پاکستان کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، یہ کوئی سود کے متعلق آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تقریباً سب کو پتہ ہے۔ مثال کے طور پر میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب کوئی بھی یہاں بندہ ذی شعور بیٹھا ہے، وہ اس بات کا انکار کبھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ سود کو جو باقی ہے چھوڑ دو، یعنی جو سود کا تم نے ایگریمنٹ کیا تھا، کسی کو کچھ پیسے دیے تھے، اب وہ پیسے لٹا رہا ہے، لیکن تم اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق اس کو ختم کر دو۔ جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سے جن کا سود بقایا ہے، میں وہ سارے کے سارے سود ختم کرتا ہوں آج کے بعد، لہذا میرے فلاں چچا کا، فلاں میرے رشتہ دار کا، فلاں کا، اس نے جو سود لینا ہے لوگوں سے وہ ختم ہو گیا ہے، آپ نہ دیں۔
اصل زر جو ہے نا وہی واپس کر دیں بس۔ تو قرآن مجید میں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو اس کے اصل زر سے اوپر ہے وہ آپ چھوڑ دیں، اس کو نہ لیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میں ایک دو حدیثیں بھی آپ کو سنا دوں، پھر پاکستان کی تعمیر اور پاکستان کی تاریخ کے آئینے میں 5-6 منٹ میں گفتگو کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سودی ایگریمنٹ لکھنے والا اور اس ایگریمنٹ میں گواہ بننے والا، یہ سارے کے سارے ملعون ہیں، لعنتی ہیں۔